نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہمارے کام میں اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے۔ اس کو اجمال پر رکھیں گے تو اطمینان سے کام کریں گے، تفصیل کریں گے تو پھنسیں گے۔ یہ کہاں سے لیا ہم نے؟ قرآن اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے۔ اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل کر دیتے تو دنیا کا کوئی آدمی اس پر عمل ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی تفصیل کتنی ہوتی، لاکھوں لائبریریوں میں نہیں اٹھتی۔ تو اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے ہر زمانے کے انسان کو غور فکر کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تم اپنے تقاضے کے اعتبار سے غور فکر کر لینا، ہر زمانے والے۔ ہم تفصیل نہیں کریں گے، ہے سب، ڈوبو گے تو موتی نکلے گا، لیکن ہم اجمال بتائیں گے۔ احادیث بھی اجمال ہے، کہیں کہیں تفصیل بھی ہے، سمجھانے کے لیے کہ اجمال ہے، اس میں حکمت ہے۔ ایسے ہی ہمارا یہ کام ہے۔ 6 نمبر کیا ہے کہ اجمال ہے۔ اب اپنی اپنی ضرورت کے اعتبار سے تفصیل کرتے رہو، ہم اجمال بتا دیں۔ وہاں جیسا رحمۃ اللہ علیہ نے 63-64 نمبر جمع کیے تھے، پھر اس کو کم کرتے 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 چھپ لیا۔ اردو میں کہتے تھے 3 جو ہے وہ استعدادی نمبر ہے، اس سے تمہارے اندر استعداد پیدا ہو۔ 5ویں سے قبول ہوگا اور 4تھے سے قبول عمل آخرت میں کام دے گا، اور 6ٹھے سے پہلے گا۔ احتیاط اتنا کہ میاں جی کہتے تھے کہ 6 بھی مت بولو۔ ہمارے لوگ سیدھے سادے، وہ کہیں گے ارکان اسلام 5 ہے، مولوی الیاس نے 6 کہاں سے لایا؟ چند صفات، 6 بھی مت بولو، چند صفات۔ آج بات واضح ہو گئی کہ کہنے والے کہہ رہے ہیں 6 نمبر ہی پورا دین ہے۔ اب جو 6 نمبر کو پورا دین کہے گا اور سمجھے گا تو پورے دین سے محروم ہو کے دنیا سے جائے گا نا۔ یہ حکمت۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ صاف کر دیجئے ایک دم، صاف کر دیجئے ایک دم۔ تو بنی اسرائیل کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی بتائیے، یہ بھی ارے صاف کر دیں گے تو پھنس جاؤ گے، چلنا مشکل ہے، یہاں سے قدم نکالنا مشکل ہو جائے گا، گنجائشیں ختم ہو جائیں گی، وسعت ختم ہو جائے گی۔ اس کی وسعت باقی رہے، اس کی گنجائش باقی رہے، اسی لیے اجمال رکھا گیا۔ ہم سب ذمہ داروں سے کہتے ہیں نہیں، اس کو صاف کر دیجیے، اعلان ایک دم کیسے کرنا وہ بتا دیجیے۔ ایک جملہ بتا دیں گے تو پھنس جاؤ گے، پھر اس کو قرآن کی طرح رٹو گے۔ اس لیے اجمال رہنے دیا جائے، تفصیل میں نہیں پڑھا جائے۔ تفصیل وقت پر کھل جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، اور دنیا میں کب کیا حالات ہوں گے اس کے اعتبار سے اس کی تفصیل ہوگی۔ تو اجمال میں حفاظت ہے، اجمال رہنے دیا جائے۔ تو وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ جمیع ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اجمال ہو گیا۔ اب اس کو پورے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جمیع ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف کا مفہوم۔ ہماری دعوت، ہماری محنت، ہر اس چیز کی محنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ اس میں سارے اشکالات کے جواب ہیں، سارے اشکالات کے جواب۔ یہ کروں کہ نہیں کروں، یہ مزید وار جماعت کے کام میں ہے کہ نہیں ہے، یہ 6 نمبر میں ہے کہ نہیں ہے، یہ بزرگوں کے منشے میں ہے، یہ سب
کیا ہے؟ جب ایک جملہ کہہ دیا، حدیث شریف کا ٹکڑا ہے یہ، جمیع ما جاء بین نبی، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس سب کو زندہ کرنا ہے ہمیں۔ کتنے وسعت ہے اس میں؟ اب کہتا رہے کوئی کچھ، اس کے کہنے کا کیا پرواہ ہے؟ کوا کان لے گیا تھا، کوا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ارے کان دیکھو نہ ہے کہ چلا گیا، کوا کے پیچھے دوڑنے کا ضرورت؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کہا ہے ہمارا کام صرف کلمہ نماز نہیں ہے، صرف کلمہ نماز نہیں ہے، جملے پہ غور کیجیے گا۔ ہاں ابھی چونکہ امت کی استعداد کلمہ نماز تک بھی نہیں ہے تو شروع یہاں سے کریں گے، کیونکہ امت کلمہ ہی بھول گئی ہے۔ جو ایمان کی دعوت لے کے آئی وہ اپنا ہی ایمان بھول گئی، اپنا ہی کلمہ بھول گئی۔ تو بھائی جب بنیاد بھول گئی ہے تو بنیاد کی یاددہانی تو کرا ہی جائے گی۔ ناٹ مین کہ یہی انتہا ہے، نہیں اب پوری زندگی کلمہ نماز میں ہی رہیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، تسبیح نہیں، تلاوت نہیں، کچھ نہیں، صرف کلمہ۔ اب اور کوئی بات مت بولنا، صرف کلمہ۔ تو آپ نے تو امت کو پھنسا دیا یہ کہہ کے۔ معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صاف کیا اور یہ کہا کہ جمیع ما جاء بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورے دین کی ترویج، پورے دین کو رواج دینا۔ ظاہر بات ہے کہ جو مجمع شروع کا تھا وہ پورے دین کو رواج کیسے دیتا؟ نہیں دے سکتا تھا، اس کی استعداد نہیں تھی۔ لیکن آدمی میں روزہ رکھنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی تو اس کو منع کر دیں گے کہ نہیں ہم کلمہ نماز والے ہیں، روزہ کی بات مت کرنا۔ ارے روزے کی استعداد ہو گئی ہے، حج کی استعداد ہو گئی ہے، زکوٰۃ کی استعداد ہو گئی ہے، پورا دین ہے، پوری شریعت ہے اور پورے کو زندہ کرنا ہے، دین کو زندہ کرنا ہے، دین کی ترویج ہے یہ کام۔ تو دین سے مراد کیا؟ چند اعمال کا نام دین ہے؟ نہیں، پورا دین ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آگے بڑھنے کے بعد بنیاد کو چھوڑ نہ دیں۔ اب تو میں بہت ترقی کر گیا، اب کلمہ نماز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ غلط ہے۔ اب تو ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، نہیں یہ رہے گا بنیاد، اس لیے کہ یہیں سے آگے بڑھے ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ بھی تسبیح پڑھتے ہیں؟ کہ بھائی جس سے یہاں تک پہنچا ہوں اسی کو کیسے چھوڑ دوں؟ کہ کلمہ نماز کو چھوڑ کے نہیں، کلمہ نماز کے ساتھ بقیہ دین استعداد کے بقدر جڑتا چلا جائے گا، مکمل دین آئے گا، پورا دین آئے گا۔ اسی لیے جن کے ذہنوں میں معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا کام نہیں ہے ان کو اشکال پیدا ہوتا ہے، اس اشکال سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا حل اور علاج یہ ہے کہ جو وقت کے ذمہ دار ہیں، صوبوں کے، ملکوں کے، عالم کے، ان کو اعتماد میں لے کر اپنی بات سمجھا دینی چاہیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور اس طرح کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کی تائید مل جائے۔ باقی سب کو مطمئن کرنا ضروری نہیں، سب کو تو انبیاء علیہ السلام مطمئن نہیں کر سکے، تو ہم کیسے مطمئن کر لیں گے سب کو؟ لیکن یہ ہے کہ جو ہمارا اگلا طبقہ ہے، اگلی سطح کے لوگ ہیں، ان کو ان کا اعتماد ہم کو حاصل ہونا چاہیے، ان کا معتمد بننا چاہیے، ان سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کسی کی پرواہ نہیں ہے، قرآن حدیث میں تو ہم کریں گے، قرآن حدیث میں بہت کچھ ہے، لیکن بہت سے مصلحتوں سے بہت سا چیز نہیں بھی کیا جاتا ہے۔ اس کی سمجھ کس کو ہے؟ اس کی سمجھ اس کو ہے جو اگلی سطح کا کام کرنے والا،
وہاں الیاس صاحب نے جو 60 نمبر لکھوائے تھے، 62 نمبر، اس میں ایک کام یہ بھی تھا کہ ہر جماعت کے ساتھ ایک جھنڈا ہونا چاہیے. آپ نے سنا ہوگا. تو مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے، کہا ہاں حضور تو جھنڈا دیتے تھے، سیرت میں ہے. تو سیرت کا ہر کام ہم نہیں کریں گے بغیر مشورے کے. وقت ہوگا ضرور کریں گے، انکار نہیں کریں گے. یہ سنت ہے جھنڈا دینا، اس کے انکار نہیں. وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں ہے، تو فی زمانہ مفید نہیں ہے. کہ یہ زمانہ تحریکات کا ہے اور بہت سی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، ہر جماعت کا ایک جھنڈا ہے، تو انہیں میں سے آپ بھی ایک جماعت بن جائیے گا. آج کتنا مشکل ہو جاتا اگر جھنڈا ہوتا. ایک تو آپ لوگ جتنے آئے ہو سب ایک ایک جھنڈا لے کے آئے ہوتے تو شفا جھنڈوں سے بھر جاتا. پھر یہ حکومتوں کے لیے چونک کی چیز، کہ کوئی تحریک ہے، یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. یہ ہر نمازی کے ہاتھ میں جھنڈا تھوڑی ہوتا ہے. نمازی جھنڈا لوگ تھوڑی مسجد میں آتے. تو یہ علماء بتائیں گے، صلحاء بتائیں گے، فقہاء بتائیں گے. کہتے ہیں نا کہ بھائی کیا فرق ہے ڈاکٹر میں اور فارماسسٹ میں. کہ فرق یہ ہے کہ فارماسسٹ ساری دوائیں جانتا ہے اور ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ کون سا اس کو مفید ہے مریض کو. یہ فارماسسٹ کو نہیں معلوم. محدثین ساری حدیثیں جانتے ہیں، فقہاء بتاتے ہیں کس پر کب عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ بتا دیا کب عمل ہوگا کب نہیں ہوگا. تو یہ چیز بنیاد کو ذہن میں رکھیں تو کبھی اشکال پیدا نہیں ہوگا کام میں، کبھی تردد نہیں ہوگا کہ ہم پورے دین کو زندہ کرنے کی محنت کر رہے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. لیکن بتدریج ہے. پورا دین ایک بار آیا، بتدریج آیا. تو ہم بھی پورا دین ایک بار نافذ کریں گے، مجمع بھاگ جائے گا. ہاں، تو پورا دین نافذ نہیں کرنا ہے ایک بار. پہلے دین مکمل نہیں تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے اب مکمل ہے، لیکن ترتیب وہی ہے. یہ فراست ہے، یہ حکمت ہے. پورا دین آ گیا، اب ہمیں اختلاف ہوا. ایک طبقہ کہتا ہے نو کمپرومائز، پورا دین آ گیا، ایک ہی دن میں سب تیرے کو کرنا پڑے گا، تم مرے یا جیے کوئی کمپرومائز نہیں، دین مکمل ہو گیا. تو بیچارہ ٹکے گا کہ بھاگ جائے گا. تو مزاج شریعت یہی ہے کہ آ تو گیا، اس پر فرض بھی ہو گیا. علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ اب جو ایمان لائے گا اس کو پورا دن فرض ہوگا، بتدریج فرض نہیں ہوگا. ایمان آج لایا تو آج ہی پورا دن فرض ہو جائے گا، پھر یہ بات صحیح ہے. لیکن اس کو استعداد نہیں ہے، تو کیا اس کو بھگا دینا ہے؟ نہیں، یہ سمجھنا ہے کہ اس کے لیے ابھی یہ حکم نہیں اترا ہے. ابھی جتنی اس کی استعداد ہے اس کی استعداد کا دین بتانا ہے. استعداد کا دین بتائیں گے تو چلے گا، پورا بتائیں گے تو بھاگ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت سکھائی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب تھا لیکن دھیرے دھیرے اتارا. تو ہم کو سارے کام کرنے ہیں، مشورے سے کرنے ہیں، حکمت سے کرنے ہیں. متاثر نہیں ہونا ہے. آدمی متاثر نہیں ہوگا، مؤثر ہوگا. مؤثر ہونا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے. ہاں، مشورے سے جو طے ہوا وہ کر لیں گے، اس کو منع کر دے وہ چھوڑ بھی دیں گے. ہمارے یہاں کوئی وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے بڑائی کا اور ضد کا کہ نہیں ہم کریں گے ہی، ہم کو کیوں روک دیا. یہ نہیں. اور جو ساتھی جتنا کر رہے ہیں ان کی تائید، ان کی شاباشی، ان کی ہمت افزائی. ہاں، دو مزاج ہوتا ہے. ایک مزاج یہ ہے کہ جتنا کر کے لاؤ ہم نکیر کریں گے، ارے کیا کیا، اتنے کیا، اب اتنا باقی. تو ہمتیں ٹوٹیں گی، لوگ بھاگ جائیں گے. غلط بھی کر کے آیا تو پہلے شاباشی دو، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب، بہت محنت کیا، بہت کچھ. پھر آہستہ سے اس کو سمجھاؤ
ایسا کر لیتے تو اور زیادہ نفع ہوتا. یہ مزاج ہے، شریعت کا مزاج ہے. صحیح کر کے آیا والا کو نہیں کہا ہوں میں، غلط کر کے آیا. غلط کر کے آیا اس کو بھی بابا شاباشی. پھر اس کو سمجھا دینا کہ ایسا کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، تو آپ کا مجمع بڑھے گا. اس سے سختی سے مجمع کٹتا ہے، نرمی سے مجمع بڑھتا ہے. ساتھی پوچھتے ہیں یہ تو لے کے چلنے والا طبقہ ہے نا، آپ کے پیچھے 10-20 ہزار کا مجمع ہے، یہ تو آپ 10-20 ہزار کی نمائندگی لے کے یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے اتنا بڑا مجمع ہے. تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ پیچھے جو مجمع اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. ہمارا پورا کام ترغیب کا ہے، ہر جگہ ہم ترغیب استعمال کریں گے. جہاں ہم نے ترغیب استعمال کیا اور جہاں زور لگایا وہیں سے زوال شروع ہو جائے. ترغیب ہے لیکن شروع میں نہیں ہے، شروع میں صرف ترغیب ہے. اور غلبہ ترغیب کا کہ ہم ترغیب سے چلائیں اپنے مجموعے کو اور محبت پیار سے چلائیں تو یہ مجموعہ چلے گا. پھر تیسری چیز، کبھی بھی کسی کام میں غلو نہیں کرنا ہے. غلو سے منع کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہدایت کون دے گا؟ اللہ دے گا. ہدایت تقسیم کرنے تو انبیاء علیہ السلام بھی نہیں آئے، ہدایت کوئی تقسیم نہیں کرنا. ہم جان دے دیں گے تو کسی کو ہدایت مل جائے گی کیا؟ مجھے بہت غلبہ ہے، مجھے بہت فکر ہے. ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے اعتدال کو ملحوظ نہیں رکھا، کام ہی کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، صحیح کام کیا، لیکن غلو سے کیا، اعتدال توڑ کے کیا، تو وہ لوگ پاگل ہو گئے، وہ پاگل ہو کے مر گئے. یعنی نبی سے زیادہ ہم پر بوجھ ہے. کیوں آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا کیا، اب میں اس سے بھی آگے کروں گا. واہ واہ، آپ اتنے بڑے ہو گئے تو اس سے بھی آگے کریں گے. آپ سے زیادہ آخرت کی فکر کس کو ہوگی؟ آپ سے زیادہ دعوت کا غم کس کو ہوگا؟ آپ سے زیادہ کڑھن کس کو ہوگا؟ آپ سے زیادہ درد کس کو ہوگا؟ لیکن آپ بھی دن میں مسکرا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں. کیوں ایسا؟ کہ اگر نبی دائماً فکرہ ہیں تب ان کو ضرورت ہے تھوڑی سی تفریح کی کہ طبیعت حشاش بشاش ہو جائے. اور ہم کہاں وہ کہاں ہم، کوئی نسبت ہے؟ جی ہمارے ہاں ایک وہ مثال کہتے ہیں کہ صاحب گھوڑے کو نال ٹھک رہا تھا تو میڈکی نے کہا مجھے بھی ٹھکا دو، تو ایک ہتھوڑی مارا تو وہ شہید ہو گئی. نبی کی اتباع کرنی ہے، سنت ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. لیکن اعتدال سے نہیں چلیں گے، بیوی بچے بغاوت پر آ جائیں گے، بیوی بچے بغاوت پر آ جائیں گے، مشکل ہوگا، آپ کو پریشانی ہو جائے گی. اعتدال سے چلیں، ہنستے کھیلتے ہوئے چلیں. کیوں؟ مجھے ہدایت دینی ہی نہیں ہے، مجھے ہدایت دینی ہی نہیں ہے. مجھے تو ایسی بات، مجھے بریانی کا تذکرہ ایسا کرنا ہے کہ سامنے والے کے منہ میں پانی آ جائے، اتنی کام ہے میرا. اس انداز سے آپ بریانی بتاؤ کہ سامنے والے کو کھانے کی چاہت پیدا ہو جائے، اتنے ہی کام. ہمارا نہیں، اتنے ہی کام نبی کا بھی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. لیس علیہم بمسیطر، روک لگا دیا نبی جی کو. آپ داروغہ ہیں کیا؟ آپ کو ہدایت بانٹنے کے لیے بھیجا ہوں کیا؟ آپ ہدایت کی طلب پیدا کر دیجیے، ہدایت کا نفع ایسا بتائیے کہ اس کو شوق پیدا ہو جائے.
نہیں مانے گا تو کیا گلا گھونٹ لیجئے گا. یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نبی جی کو تسلی دے رہے ہیں. آپ جس کو چاہیں اس کو ہم ہدایت دے رہے ہیں. وہ یہ کیسے ہوگا؟ ہم جس کو چاہیں گے دیں گے. تو اتنا فکر مند، اتنا کڑھاؤ، اتنا دردمند ہوا تو پورا گھر پریشان ہو گیا. بیوی بچے سارے کیا ہو گیا ابو کو، کیا ہو گیا ابو کو، کیا سب بغاوت پہ اتر آئے. سارے اعمال کا خلاصہ ایک ہے. یہ بھی ایک حکمت ہے. سارے عمل کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک، اللہ کی رضا. اس کے علاوہ کچھ ہے کیا؟ ایمان کیا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اور نماز کیا کے لیے؟ تو بھی اللہ کی رضا. اور روزہ تو بھی اللہ کی رضا. حج، زکوٰۃ، تسبیح، تلاوت، جہاد، تبلیغ، سب اللہ کی رضا کے لیے. تو ایک ہی کام رکھتے ہیں. اتنا سارا کیوں بانٹ دیا؟ جب سب اللہ کی رضا کے لیے ہے تو ایک ہی رکھتے ہیں. اتنا کیوں تقسیم کر دیا؟ اتنا اس لیے تقسیم کر دیا کہ اگر بدل بدل کے نہیں کرو گے، ایک ہی کرو گے تو تھک جاؤ گے. اور سب میں الگ الگ نور ہے، اور سب میں الگ الگ سکینہ ہے، سب میں الگ الگ لذت ہے. تو تم چل سکو موت تک، اس لیے ہم نے اس کو پھیلا دیا. ایک ہی کر دیں گے تو تھک جاؤ. حالانکہ مقصد سب کا ایک ہے. تو اسی لیے ہمیں بھی اس طرح چلنا ہے اور اس طرح چلانا ہے. ایسا فکر مند نبی، ایسا غم امت کا، انسانیت کا. لیکن فرض نماز میں، نفل نماز کی بات نہیں کر رہا، فرض نماز میں نماز سے آ کے پشت مبارک پر بیٹھ گئے. تو آپ سجدے سے، ایک تو سجدہ لمبا کر دیے، ایک کام تو یہ کیا، اور پھر سجدہ سے اٹھے تو لیے ہوئے اٹھے، اتار کے نہیں اٹھے، لیے ہوئے اٹھے. جی ابھی سب پرانے ہیں. ہم سب کہتے ہیں سنت پر عمل کرنا چاہیے. اس سنت پر کس کا عمل ہوا ہے؟ اس سنت پر کس کا عمل ہوا؟ ہماری نماز کیا ہے؟ کوئی بچہ گزر گیا، ارے بہت تم لوگ دیکھتے نہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ سامنے سے گزر گیا. ارے سامنے سے گزر گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ جی کچھ نہیں تو دو چار چانٹے رشید کر دیے. سمجھاؤ اس کو. اب گھر میں لوگ بھوت کی طرح دوڑا دیے، ارے ابو نماز پڑھو، ارے ادھر سمجھ جانا، ارے ادھر سمجھ جانا. وہ بیچارہ کیا سمجھتا ہے مت جانا کہ جانا؟ تو اس سنت پر کب عمل ہوگا؟ ادھر عمل کرنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک بزرگ ہے، محدث، بڑے محدث ہیں، ادھر شیخ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہے، اور دیوبند کے رکن شورا ہیں. بڑے آدمی ہیں. تو ان کی ایک نواسی ہے، چھوٹی سی. ہم گئے تھے ملنے کے لیے، بھی تو آئی. وہ کہنے لگے اس کا نام امامہ رکھا ہے. کیوں رکھا؟ کہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ وہ نواسی حضور کی جو آپ کے کندھے پہ سوار رہتی تھی، اس لیے اس کا نام رکھا. ہاں. تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے، تو وہ بھی اسی طرح آ کے آپ کے ساتھ ہے. اچھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں. یہ بھی ہوتا تھا، بچے کھیل رہے ہیں، گھر کے بچے. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ تلاش کرتے کرتے گھر سے باہر نکل جاتے، گلی میں کدھر گئے سب.
بچے کدھر گئے؟ آپ گلی میں نکل گئے، آپ گلی میں نکل گئے تو اب چھپن چھپی چل رہا ہے، وہ ادھر بھاگے ادھر بھاگے، آپ ادھر دوڑے، پھر ادھر بھاگے تو ادھر دوڑے، پھر ادھر بھاگے تو ادھر دوڑے. ایسا ہم لوگوں نے کیا ہے. ہم ایک ہی سنت جانتے ہیں، سیریس، تاکہ میرے تقوی میں کمی نہ آ جائے. لوگ سمجھیں بہت بڑے متقی ہیں، بہت بڑے بزرگ. نہیں بہت ہر آدمی بات کرنے میں ڈرے، گھبرائے. نہیں بھائی، یہ خشک چیز نہیں چلے گی، زیادہ دن نہیں چل سکیں گے. ایک وقت آئے گا، اللہ نہ کرے کہ آدمی چھوڑ دے گا. اگر بشاشت سے نہیں چلے گا تو چھوڑ دے گا. گھومنا پھرنا بھی اس میں داخل ہے، ٹہلنا بھی داخل ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی داخل ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سال حضور کی خدمت کرا، 10 برس کی عمر میں آیا اور 20 سال کی عمر میں گیا. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. یہ ہم لوگوں نے کیوں نہیں سیکھا؟ یہ بھی تو دین ہے. ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں کسی کو نہیں کہیں گے یہ کیوں کیا ہے کیوں نہیں کیا. کر کے دیکھو کتنا مجاہدہ ہے. ہم تو ترنت آگ پہ بولا ہو جائیں گے. بہت ذکر کیا ہے، شیخ کی تسبیح پڑھی ہے، مراقبات کیے ہیں، لیکن کیسا غضب اب نہیں ہوگا، اب غصہ نہیں آئے گا. پتہ چلا کہ ایک ہی دن میں غصہ آ گیا. تو غصے کی اصلاح ہے اس کام کے اندر. یہ ہے غصے کی اصلاح. کبھی نہیں پوچھا کیوں کیا کیوں نہیں کیا. آسان ہے 10 سال نہیں پوچھنا کیوں کیا کیوں نہیں کیا. تو ان سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں جس میں ہمارے دل میں دل بستگی پیدا ہوتی تھی. اس وجہ سے مزاج ہمارا ایسا ہو گیا کہ ذرا سا کوئی تار چھیڑ جاتا ہے تو آگ نکلنے لگتا ہے، آنکھوں سے بھی اور زبان سے بھی. کیونکہ ان سنتوں پر عمل نہیں کیا. حضرت انس باہر کھیل رہے تھے، حضور نے کوئی کام کے لیے بھیجا، وہ بھول گئے. بچے کھیل رہے تھے، وہ بھی کھیلنے لگے. تو حضور نے پیچھے سے جا کے یہ دونوں آنکھیں سے بند کرتے ہیں نا، اس طرح ایک بچہ لے کے آیا حضور گھر، چھوٹا، دھول میں لپٹا ہوا، گندا میلا کچیلا، آنکھ سے پانی ناک سے پانی، جی منہ سے رال، پسینہ، دھول. حضرت عائشہ سے کہا عائشہ دیکھو اس کو ذرا صاف ستھرا کر. کہنے لگے مجھے گھن آتا ہے، ہم سے نہیں ہوگا. اماں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے گھن آ رہا، مجھ سے نہیں ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صاف کیا. تو یہ سب سنتیں ہمارے زندگی میں نہیں ہیں. اور دعوت سنت کی ہے، دعوت سنت کی ہے. یہ سنتیں ہم کہتے ہیں نا مردہ سنت کو زندہ کریں گے 100 شہید کا ثواب ملے گا. تو ایسے سنتوں کو زندہ کریں نا، یہ بھی تو مردہ ہو گئی ہیں. خوب صاف ستھرا کیا اور پھر گلے سے لگا دیا، پھر پیار کیا. پھر کہنے لگے اگر یہ لڑکی ہوتی تو ہم اس کے زیور پہناتے. ہاں لڑکی ہوتی تو ہم زیور پہناتے. تو یہ ویرائٹی آف اعمال، ڈسٹنکٹ اعمال، یہ ہمارے دل بستگی کے لیے ہیں، موت تک چلنے کے لیے ہیں، تاکہ ہم خوشی کے ساتھ چل سکیں. ایک ہی کھانا نہیں اتار دے، بس یہی مجبور کر دے یہی کھانا پڑے گا، خبردار جو دوسرا چھوا سر تمہارے لیے ناجائز حرام ہے، وہ ایک ہی کھانا پڑے گا. تو چاہے کتنی بڑی نعمت ہو. بنی اسرائیل جی پریشان ہو گئے، نہیں اب نہیں چلے گا، کچھ آلو پیاز دیجئے، یہ من و سلوا صرف نہیں چلے گا. تو ایک ہی بات کہ آپ اپنے مجمع کو اس طرح لے کے چلیں، بیلنس کر کے لے کے چلیں.
ان کو سہولتیں دیں، آسانیاں دیں، یہ چیزیں بتائیں تاکہ ان کو خوشی ہو، اور خود بھی ایسے ہی چلیں، خود بھی اپنے گھر میں ایسے ہی چلیں۔ ایسا چلیں گے تو سب کا وقت لگے گا، سب کا جی لگے گا۔ اکیلے ہم تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ ٹیم ورک ہے، اجتماعی کام ہے، جماعت کرے گی، فرد نہیں کرے گا۔ فرد زیادہ دن تک اکیلے نہیں کر سکے گا۔ ہم اپنے گھر میں بھی جماعت بنائیں، اپنے بیوی کو اعتماد میں لیں، بچوں کو اعتماد میں لیں، پوتے پوتریوں کو اعتماد میں لیں، نواسے نواسیوں کو اعتماد میں لیں۔ سب آسانی سے نہیں آئیں گے، تھوڑی دشواری ہوگی، اس دشواری کو برداشت کریں، اس پہ بھی اجر ہے، برداشت کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم حکم دیا سب مان گئے، ایسے تھوڑے ہوتا ہم حکم دیں گے سب مان جائیں گے، بلکہ ان کو اعتماد میں لینے میں مشقت ہے، دقت ہے۔ ساتھی تو سن لیں گے آپ کی، یہاں بیٹھ کے آپ کوئی بات کہہ دیں سب کو، سب کہیں گے انشاءاللہ کریں گے، سب سن لیں گے، لیکن یہی بات گھر میں کہیے گا تو بیٹا نہیں سنے گا، بہت مشکل ہے کہ سن لے، بیٹی نہیں سنے گی، بیوی نہیں سنے گی، جی زیادہ زور دیں گے تو لوگ مقابلے پہ آئیں گے، گھر ٹوٹ جائے گا۔ اس جھیلنے سے صفات پیدا ہوئی، یہ اللہ ہی نے ان کو لگایا ہے ہمارے پیچھے تاکہ ہمارا غصہ نکل جائے، شہوت نکل جائے، ہمارے اندر سے کبر نکل جائے۔ ہاں، جب بیوی کی خدمت کریں گے نا تب کبر جلدی نکلے گا۔ تو یہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں رواج ہے صرف بیویاں خدمت کریں گے، شوہر نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو ضرورت مند ہو اس کی خدمت ہو، ضرورت مند کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اعتماد تب پیدا ہوگا جب معتمد بنا لیں گے ہم۔ صحابہ کہتے تھے نا کہ ہم مکے میں تو جری تھے اپنی بیویوں پر، مدینہ آئے تو وہاں ان کی عورتیں ان کے مردوں پر غالب تھیں، تو ہماری عورتیں بھی متاثر ہو گئیں۔ ایک یہ چیز ہے، اعتدال سے چلنا ہے، اعتدال سے نہیں چلیں گے پریشان ہو جائیں۔ جس چیز کا اللہ سختی سے مطالبہ نہیں کر رہے ہیں اس چیز میں سختی کرنا صحیح نہیں ہے، اس میں آسانی رہنی چاہیے، آسانی رہنی چاہیے۔ اس لیے نماز میں اسپین ہے، سختی کرنی ہوتی تو منٹ تو منٹ کر دیتے تو کتنی پریشانی ہو جاتی۔ اسپین دے دیا، اس سے اس کے بیچ میں، روزے میں دے دیا، زکوٰۃ میں دے دیا، سب میں گنجائشیں رکھی ہیں، ان گنجائشوں سے نفع اٹھانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج، بھائی جتنی گنجائشیں ہیں سب سے نفع اٹھاؤ، گنجائشوں سے نفع اٹھاتے تھے وہ۔ تو گنجائشوں سے نفع اٹھانا، اس سے ہمارا گھر جڑے گا، ہمارا بھی منہ چڑھا ہوا ہر دم نہیں رہے گا۔ جب مشورے میں آ رہے ہیں منہ چڑھا ہوا ہے، جب کہیں جا رہے ہیں منہ چڑھا، اس لیے کہ ہم نے لوڈ اتنا لے لیا جتنا ہم نہیں کر سکتے، تو کیوں اتنا لوڈ لے لیا؟ بشاشت سے چلیں، کام کو ڈی سینٹرلائز کریں، مشورے کو سینٹرلائز کریں، مشورہ سینٹرلائز ہوگا اور کام تقسیم ہوگا، موقع دیجیے سب کو کرنے کا۔ نہیں کسی کو نہیں آتا ہے تو آپ کرو گے تو زندگی بھر نہیں آئے گا، آپ اس کو غلط کرنے کے لیے دو چار بار غلط کرے گا پھر وہی صحیح کرے گا، کہ آپ قیامت تک زندہ نہیں رہیں گے، آپ کام حوالے کرنا پڑے گا آپ کو، تو آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو، آپ تقسیم کرو ساتھیوں میں، ان کو معتمد بناؤ، اور وہ غلط کریں گے محبت پیار سے اس کو جھیلنا ہے اور نبھانا ہے، اور پھر ان کو صحیح کی طرف رغبت دلانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ اس وقت پیدا ہو گیا ہے جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تقریباً چوتھی بات ہے۔ 100 سال کام کو ہو گیا، تو 100 سال کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر محنت کو زوال ہوتا ہے عام طور پر۔
تو کچھ ہوا لیکن سنبھل گیا، اللہ نے اپنے کرم سے سنبھال دیا۔ یہ ہم کو سوچنا پڑے گا اس وقت، یہ مجمع یہ سوچے کہ ہم کام کس کے حوالے کریں۔ اپنی زندگی میں ایک ایسا مضبوط معتمد ٹیم بنانا جس کے حوالے ہم کام کریں اور اپنی نگرانی میں ان سے کرا کے لیں۔ یہ بھی ایک نفسانیت ہے کہ آدمی اپنی چودراہٹ کو موت تک باقی رکھے، نہیں موت تک تو گھسنے نہیں دوں گا کسی کو، مر جائیں گے تو جو کرے، نہیں ابھی اس کو کام دو اور آپ کنارے بیٹھ کے دیکھو، کرنے دو، سب چیز حوالے کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، کیونکہ آپ کے منشے کا کشف اس کو نہیں ہو رہا ہے تو وہ آپ کے منشے کے مطابق کرے، ایسا نہیں ہوگا، اس کو کشف تھوڑی ہو رہا ہے آپ کا منشا کیا ہے، تو وہ آپ کے منشے کے خلاف کرے گا، اس پہ اریٹیٹ نہیں ہونا ہے بلکہ اس کو صحیح چیز کی طرف لانا ہے۔ ورنہ آپ یاد رکھو، ہر بڑے کے جانے کے بعد فتنے ابھرتے ہیں، اور حدیث شریف میں ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ فتنوں کو روکے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فتنہ ابھرا کہ نہیں ابھرا؟ ارے بولیے، ابھرا نا؟ حضرت بکر تشریف لے گئے رضی اللہ تعالیٰ، فتنہ ابھرا۔ حضرت عمر تشریف لے گئے، فتنہ ابھرا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، فتنہ ابھرے۔ جب اتنی ہمارے سامنے آثار ہیں، یہ آثار کیوں ہیں؟ عبرت لینے کے لیے، کیا اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ الحمدللہ میں بھی اسی سنت پر ہوں، میں بھی جاؤں تو انتشار ہو؟ کتنا مبارک سوچے، بھائی سنت پہ چلنا ہے نا، تو میں بھی اسی سنت پر ہوں کہ میں جاؤں تو انتشار ہو۔ ارے نہیں بھائی، آپ کو یہ آثار اس لیے دکھلائے گئے کہ آپ ٹیم بنا دو اور ان کے حوالے کر دو کہ کرو تم، میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے کرو، اور وہ سامنے کرے تو ہم خوش ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسا مضبوط عملہ تیار ہو گیا ہے، پورے دنیا میں اینٹ سے اینٹ بج گیا، یہ حالات آئے تو۔ لیکن آپ کا صوبہ اللہ نے سنبھال دیا اپنے فضل سے۔ چند ہی صوبے ہیں کہ آپ کا صوبہ بھی اس میں ہے جو سنبھل گیا اس انتشار میں، چٹ پٹ ہوا تھوڑا بہت، میجر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک ٹیم تیار کر لیا تھا حضرت مولانا نے، حضرت قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھرے، اور فاروق بھائی وغیرہ ہیں یا اس سے پہلے کے لوگ ہیں، پورے صوبے کو اعتماد میں لے رکھا تھا، ایک ٹیم بنا لیا تھا، تو ابھری چیزیں، لیکن ان کو پانی نہیں ملا آگے بڑھنے کا۔ ایسے ہی آپ کو ہر میدان میں اپنے دنیا سے جانے سے پہلے ایک معتمد ٹیم تیار کر لینا ہے جس سے آپ کو اطمینان ہو کہ نہیں میں اطمینان سے جا رہا ہوں، الحمدللہ بہت اچھی جماعت بن گئی ہے، وہ کر لے گی۔ اب یہ فکر کرنے کی چیز ہے۔ ہاں، اب ہم لوگ اس صف میں داخل ہو رہے ہیں، تو جو پرانے ساتھی ہیں وہ اس چیز کو سمجھے کہ نہیں صاحب ہم کو تیار کر لینا ہے، ایسی ٹیم تیار کر لینی ہے، ایسی جماعت بنا لینی ہے کہ جو جماعت ہمارے منشے کے مطابق جیسا ہم چاہتے ہیں یا جو ہم سمجھے ہوئے ہیں اور جو ہم نے بڑوں سے سیکھا ہے اس طرح سے کام کرنا سیکھے، اب وہ وجود میں آ جائے، وہ جماعت اور وجود میں آ کے وہ کام کرنے لگے اور وہ دکھائی دینے لگے، ویزیبل ہو جائے، ہاں انویزیبل نہیں ہو، وہ ویزیبل ہو، یہ ہے، یہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے۔ ہاں، اور بہت خطرات ہیں، کام اپنی مدت پار کیا، 100 سے زیادہ جا رہا ہے، 100 سے زیادہ جانے پر یہ چیزیں آتی ہیں، ایک بار پھر سنبھل گیا تو انشاءاللہ 100 سنچری پھر پار کرے گا، ایک بار پھر سنبھل گیا تو انشاءاللہ سنچری پار کرے گا۔
اور اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فکر مند ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ صاحب ایک مجمع وجود میں آ جائے گا، یہ آپ ہی میں سے چھن کے آئے گا، یہ وہی مجمع ہے۔ اس لیے یہ گزارش ہے کہ ہر کام کو ہم سیکھیں۔ یہ تواضع کے خلاف ہے کہ آدمی چھوئی میں بن جائے، نہیں نہیں نہیں، میری بات طے مت کرو، مجھے بات کرنا نہیں، مجھے بات کرنے سے الرجی۔ ارے بات کرنے کی خواہش غلط ہے، تقاضے دینے پر نہ کرنا یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے، بڑائی ہے، یہ تواضع نہیں ہے۔ کوئی سیکھے ہی نہیں تو کرے گا کون؟ ارے ذمہ داروں کے سامنے سیکھ لو، جو الٹا سیدھا بولنا ہے بول لو، وہ بتا دیں گے یہ نہیں بولنا یہ بولنا۔ طلب کرنا، عہدہ طلب کرنا یہ غلط ہے، لیکن کام کی حفاظت کے لیے کسی کو کوئی کام دیا جائے تو آپ وہ معذرت کر رہا نہیں 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 میں نہیں تو کرے گا کون پھر؟ اور یہی غلطی ہم کرتے ہیں، ایک آدمی سے سارا کام کراتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، شیطان اور نفس اس کے ساتھ ہے، وہ بگڑ جاتا ہے، ایک تائے روزگار ہو کے مسلط ہو جاتا ہے، پھر ہم باپ باپ کرتے ہیں اور مسلط ہو گیا، آپ کیا کریں؟ ارے آپ نے مسلط کیا، یہ کون کرے گا؟ فلاں صاحب، یہ کون کرے گا؟ فلاں صاحب، ایک ہی آدمی کا نام فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، انہیں کو آتا اور کسی کو نہیں آتا ہے، تو آپ نے تو امیر بنا دیا، آپ نے تو اس آدمی کے ایک آدمی کے حوالے سارا کام کر دیا آپ نے۔ جب ایک آدمی کے حوالے سارا کام کر دیا تھا، اب بھگتو، اب بھگتے گا کون؟ اسی لیے ہر آدمی ہر کام سیکھے، یہ تواضع کے خلاف ہے۔ نہیں 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 کیا بھائی، ہر کام سیکھو، اجزاء ہیں کام کے، ہر کام ہر کو کرنا آتا ہو۔ ہم کو کھانا بنانا دے تو ہم پکائیں گے، ہم کو بھی آتا ہے جی، ساتھیوں کو خدمت دے تو کپڑا دھونا وہ بھی کر دیں گے، اور ہم کو بیان دے دو تو بھی کر دیں گے، گشت کرنے کے لیے کہو تو وہ بھی کر دیں گے، ہم کو کوئی دقت نہیں، تعلیم کرنا ہو وہ بھی کر دیں گے، ہاں یونوں میں بات کرنے کو کھڑا کر دو وہاں بھی کر دیں گے، جھوپڑ پٹی میں بات کرو گے تو وہاں بھی کر دیں گے۔ تو ہر کام ہر ساتھی سیکھے، اس میں تواضع نہیں ہے۔ ہاں ڈیمانڈ کرنا کہ بیان میرا ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ تکبر ہے، یہ غلط ہے، یہ طلب ہے وہ دیکھیے، لیکن آنا ہم کو چاہیے۔ حضرت علی سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد کوئی مسئلہ آئے گا تو کیا کرو گے؟ قرآن میں دیکھیں گے، وہاں نہیں ملے گا تو کیا کریں گے؟ حدیث میں دیکھیں گے، آپ کی زندگی میں وہاں بھی نہیں ملے گا تو کیا کرو گے؟ کہ مومنین سے، مخلصین سے، صاحب رائے لوگوں سے رائے لیں گے۔ ہاں حضور نے فرمایا صاحب رائے لوگوں سے رائے لے کر کام کرنا، کسی ایک کے حوالے مت ہونا، جو آپ کہہ دیا مننا صدقنا، آپ کی بات قرآن حدیث ہے۔ ہم ہی لوگ یہ سب کرتے ہیں، بڑا ہم ہی اتنا بنا دیتے ہیں جی، ہمارے پیر صاحب ہیں، ان کو تو الہام ہوتا ہے، اب چلو اب جو یہ کہیں کرو، تو ہم ہی موقع دیتے ہیں اور پھر ہمیں مقابلے پر بھی آتے ہیں۔ تو ایسا کیوں کرنا؟ ہمارا ہر ساتھی ہر کام سیکھا ہوا ہو، ہر ساتھی ہر کام کر سکتا ہو کہ ہم سب کام کریں گے، نہ کوئی کام چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں یکساں نور ہے، فرض واجب سنت نفل کی تقسیم فقہا کی ہے، یہ فقہا کی تقسیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام، چاہے وہ نفل ہو، چاہے سنت ہو، چاہے واجب ہو، چاہے فرض ہو، یکساں نور ہے سب میں، ہاں، اور ہر عمل میں ساتوں زمین آسمان سے زیادہ نور ہے۔ جو کرسی پہ بیان کرے گا اس کا نور بھی وہی ہے، اور جو مسجد کی نالی صاف کرے گا اس کا نور بھی وہی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کرسی والا نالی صاف کرنے والوں کو کمتر نہ سمجھے، تحقیر مومن حرام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس صاف کرنے والے کا تعلق اللہ سے اس بیان کرنے والے سے زیادہ ہو، یہ اپنے کو بڑا نہ سمجھے، اب وہ مایوس نہ ہو
کہ 50 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں، ہر بار ہم کو نالی ہی ملتی ہے، وہ مایوس نہ ہو. معاملہ اللہ کا ہے، نہ یہ تکبر میں آ گئے. یہ غلطیاں ہم سے بہت ہوتی ہیں، چونکہ شروع میں ہمارا یہی مزاج بنایا گیا، تواضع کا، اس کی مشق کرائی گئی، اور صاحب تو اب یہ مزاج بن گیا ہمارا کہ ہم کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اب آدمی الجھ جاتا ہے، کوئی کس کو دیں، کوئی تیاری نہیں. کہ ہمارا ہر ساتھی سب کام کرنا جانتا ہے، اس سے صفائی کراؤ بشاشت سے کر لے گا، کھانا بنواؤ بشاشت سے کر لے گا، مسجد وار جماعت بناؤ آسانی سے کر لے گا. کسی مجمع میں اس سے بات کرنے کے لیے کہو کرے گا، چاہے وہ انٹیلیجنشیا کا ہو، چاہے انٹلیکچوئلس کا ہو، چاہے سائنٹسٹ کا ہو، چاہے تاجروں کا ہو، چاہے سیاستدانوں کا ہو، کسی مجمع میں بھی وہ بات کرے گا. اس کو سب کی حکمت آتی ہو. یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ کام سیکھنے سے نہیں تو پھر اشخاص کام کے لیے متعین ہو جائیں گے. یہ بیان والے ہیں، یہ گشت والے ہیں، یہ تعلیم والے ہیں، یہ تشکیل والے ہیں، یہ پلانے والے ہیں. پتہ چلا ہم نے مختص کر دیا. اب دوسروں میں استعدادی نہیں ہے، ہر جگہ وہی استعمال ہوں گے. اس لیے ہر کام سیکھنا ہے اور ہر کام کرنا ہے. کسی سے کرا لو، میرا کوئی ساتھی کوئی بھی کام کر لے گا. تو ہم کہیں بھی دنیا میں جائیں گے تو اس کی محتاجگی نہیں ہوگی کہ اس میں اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، اس کو جوڑو. اب کام سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. آج بڑے موجود ہیں، سیکھ لو. کل وہ نہیں ہوں گے، کس سے سیکھیں گے؟ جو کام ہم لوگ حضرت جی سے نہیں سیکھ سکے، آج افسوس ہے. صحابہ بھی افسوس کرتے تھے کہ یہ بات ہم حضور سے نہیں پوچھ سکے. تو نہیں سیکھ سکیں گے تو افسوس ہوگا، اس لیے اس کو سیکھا جائے. تو یہ سیکھنے کی چیز ہے. یہ سیکھ کے رکھیں گے، بدل تیار کر کے رکھیں گے. عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے 5 منٹ کے مت جاؤ. جو کام اللہ تم سے لے رہا ہے اس کام کا 50 آدمی تیار کر کے جاؤ. 5 منٹ کے مت جاؤ، اس کام کا 50 آدمی تیار کر کے جاؤ. تو یہ چیز ہے. 3-4 باتیں میں نے عرض کی. یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. آپ کے سطح کے جو لوگ ہیں اس کو یاد رکھیں کہ ہمارا کام اجمال پر ہے، تفصیل پہ نہیں ہے. یاد رکھیں گے تفصیل میں خطرہ ہے. جہاں تفصیل کریں گے پکڑا جائیں گے. تجربہ ہے. ہم لوگوں نے شروع میں جہاں بھی تفصیل کرنے کی کوشش کی، اپنا کمال دکھانے کے لیے وہیں کوشچن ہو گیا، وہیں اعتراض ہو گیا. تو سمجھ میں آیا، کان پکڑا. نہیں بابا تفصیل مت پڑے، اجمال میں حفاظت ہے. اور اللہ نے قرآن کو اجمال میں رکھا ہے. تفصیل کا مطالبہ بھی نہ کرے، نہیں تو بنی اسرائیل کی گائے بنے گی اور پھر مصیبت میں پھنسیں گے، گنجائشیں ختم ہو جائیں گی. تفصیل میں گنجائشیں ختم ہو جاتی ہیں، اجمال میں گنجائشیں ایسے بھی کر لو، ایسے بھی کر لو، ایسے بھی کر لو، ایسے بھی کر لو. تو اجمال پر رکھیں کام، اس میں آسانی ہوگی. بہت تفصیل میں نہ جائیں، اجمال. اور اسی اجمال کی وجہ سے فقہا کے اختلاف کو رحمت بتایا. ہاں، خلاف نہیں، اختلاف. خلاف تو ضد ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، وہ نہیں. اختلاف میں گنجائش ہے. فقہا میں اختلاف ہو گیا، تم کو آزادی ہو گئی، یہ کر لو چاہے یہ کر لو. اب اس پہ مت پڑھو کہ یہ افضل کی یہ افضل، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم کو راستہ مل گیا، ہم کو عمل کرنا ہے. کسی ایک فقیر نے بھی کہہ دیا میرا کام بن گیا، باقی فقیر صاحب سمجھیں گے، ان سے اللہ سمجھیں گے. میری گاڑی نکل گئی. اختلاف رحمت ہے. اسی لیے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے، یہ اصول کے خلاف ہے، یہ فلاں کے خلاف ہے، یہ کہاں تبلیغ میں، وہ کہاں تبلیغ میں، بس آپ کو راستہ مل گیا، کوئی بات نہیں ہے. ہاں، بڑوں کے اعتماد میں لینا ضروری ہے. جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو بڑوں کے سامنے پیش کر کے ان کو اعتماد میں لے لیں، ان سے سمجھ لیں. روک دیں تو رک جائیں، کرنے کو کہیں تو کر لیں. ہمارا کام جذبات کا نہیں ہے، ضد کا نہیں ہے. ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کہیں گے تو کریں گے، نہ کہیں گے تو نہ کریں گے، ہم کو بھی آرام. بس سیدھی بات ہے. بہت ایزی ہو کے چلیں. ہاں، نہیں تو مشکل ہو جائے گا. کام بہت بڑا ہے،
پوری دنیا ہے، 700 کروڑ انسانیت ہے، انسانیت کی بنیاد پر ہمارا کام ہے. پاگل ہو جائیں گے ہم لوڈ لیں گے تو. بہت لوڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آسانیاں دی ہے، جتنی آسانی دی ہے اتنا کرو، آسانی سے کرو. ہاں، ہر وہ چیز ہمیں زندہ کرنا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. ایک یہ بات میں نے عرض کی، جمیع ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ہمارا کام تو اتنے نہیں ہے کلمہ نماز، ہمارا کام تو اتنی ہے 6 نمبر، ہمارا کام تو اتنی ہے اتنا نہیں، ہمارا کام اتنا. ابھی امت میں استعداد اتنی تھی تو اتنا شروع کرا معاویہ السلام کو، لیکن کہہ کے گئے، کھول کے گئے، بتا کے گئے کہ اتنا نہیں ہے. ہاں کہ کلمہ نماز یہ تو پورے کام کا علی بات ایسا ہے، چلہ 4 مہینے ایک علی بات ایسا ہے، یہ بھی بتا کے گئے. تو پورا کام کیا ہے؟ تو پورا کام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سطح پر امت کو چھوڑ کے گئے تھے اس سطح پر آ جائے. تو ہر اس چیز کو ہمیں زندہ کرنا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن استعداد دیکھتے ہوئے. اب اتنے کی استعداد ہو گئی، اب اتنے کی استعداد ہو گئی، اب اتنے کی استعداد. صحابہ نے کہا نا شراب پہلے دن حرام ہو جاتی تو ہمیں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. تو پہلے دن حرام نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ پیو بھی اور مسجد بھی جاؤ. آج کوئی پی کے مسجد جائے کیا حال بنے گا؟ کہ پیو بھی اور مسجد بھی جاؤ. تو خود انہوں نے تقاضا کیا کہ نہیں ہم رکعت بھول جاتے ہیں، اس لیے اب اس کو بند کر دیا جائے، حرام کر دیا جائے. وہاں لفظ حرام کا نہیں لایا ہے، وہاں لفظ لایا ہے فجتنبوا، اجتناب کا لایا ہے کہ بچو. تو یہ ہے بتدریج، جتنی استعداد پیدا ہوتی گئی اتنے احکامات آتے گئے. اب گاڑی لوڈ لے رہی ہے کہ نماز کا، کہا نماز کے لے لے گی، چلو نماز کو لوڈ ڈالو اب اس پر. ایمان میں اتنی طاقت آ گئی، اب نماز لے لے گی. اچھا اور کیا؟ ہاں روزے کا لے لے گی، لیکن پورے 30 نہیں، ابھی 10 کا لے گی. تو ابھی 10 دو، ابھی 10 سے زیادہ کا لوڈ نہیں لیں گے، ابھی 10 ہی دو. 10 کا لوڈ لے لیا، اب کیا؟ نہیں اب لے سکتے ہیں 30 کا لوڈ بھی لیتا. اچھا اب 30 کا دو جی، حلال اور حرام اتنا کا دو، اتنا کا نہیں دو، اتنا کا دو، اتنا کا نہیں. ارے سود جیسی قبیح چیز سب سے اخیر میں حرام ہوئی ہے، سوچو. تو یہ مزاج شریعت ہے، ہم کو اسی طرح لے کے ساتھیوں کو چلنا ہے. ہاں آپ مستورات میں پابندی لگا دو، جو مکمل سنت اور شریعت میں نہیں آوے وہ ہمارے ہفتواری اجتماع میں نہیں آوے. تو کہے کو پہنچے گی؟ ارے کہے کو پہنچے گی؟ ہمارے حضرت اقبال نیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملیشیا جماعت گئے کے، غالباً ملیشیا. تو ان لوگوں نے تقاضا رکھا کہ وہ مستورات میں بات چیت ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. اقبال بھائی جا کے بیٹھ گئے، کوئی سامنے نہیں ہے. اب وہ ٹینس کھیلتی ہوئی لڑکیاں تھی سب آئی آ کے چاروں طرف سے گھیر دی، جینس ٹی شرٹ. اب ان کو کاٹو تو خود نہیں، میں کیا کروں؟ ایسا ہوگا ایسا کو. اب آپ چھوڑ کے بھاگ گیا میدان، نہیں میں فیس نہیں کر سکتا. تو اس لیے کیسے ہوگی؟ ہاں میں تو متقی آدمی ہوں، میں نے تو آج تک حفاظت کیا ہے، یہ کیا وہ کیا. اب کیا ہوگا؟ اب چھوڑ کے بھاگ جاؤ تو کام ہوگا؟ اس میں کام کرنا سیکھنا ہے. ایسے حالات میں تو کیسے کام کریں گے؟ اب تو جیسے آ گیا نا حال آپ کا کہ 70% لڑکیاں آ گئی آئی ٹی میں، اب کیا کریں؟ تو اس کو سیکھنا پڑے گا کیسے کام کریں. اب پائلٹ لڑکی ہو گئی تو ہم پلین سے کود گئے، یہ کیا ہے بھائی؟ تو سیکھو بھائی کیسے کریں گے. ہماری جماعت انڈونیشیا میں تھی تو وہاں عورتوں کی بہت بڑی بڑی تنظیمیں، ایک ایک تنظیم میں 1 لاکھ عورتیں. ہاں اور وہاں کا ایک اور مزاج ہے، اب تو بدل گیا، اتنے سال تبلیغ کا ہو گیا، 50-60 سال.
کہ عورت حکم دے گی تو مرد گھر سے باہر نکلے گا. جماعت بن گئی، تیار ہو گیا، عورت جاتی ہے ایئرپورٹ سے اس کو پکڑ کے جاتی ہے، چل گھر. تو ناگزیر ہو گیا کہ ان عورتوں کو اگر اعتماد میں نہیں لیا جائے گا تو انڈونیشیا میں کام نہیں ہو سکتا. تو اعتماد میں لو. ہم لوگوں کی جماعت گئی تو امام صاحب کے یہاں خصوصی ملاقات کے لیے ہمارے ساتھی گئے. تو وہاں عام رواج ہے، وہ اسکارٹ میں ان کی اہلیہ محترمہ چائے لے کے آ گئی. ابھی چائے پر میں کیا کروں. اور وہ ان تنظیموں کی سربراہ تھی. تو اس نے پوچھا کہ تبلیغ صرف مردوں میں عورتوں میں نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ آپ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ تو اپنے یہاں کی ترتیب ہے کہ گھر میں جمع ہو جاؤ پردے کے ساتھ. کہا میرے گھر میں گنجائش نہیں ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں. تو کہ ہم مسجد میں جمع ہوں گے، ہم مسجد میں جمع ہوں گے اور آپ کو مسجد میں آ کے بات کرنا ہوگا ممبر میں بیٹھ کے. ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ اتنا تو رحم کرو، تم مسجد میں جمع ہو جاؤ، ہم لوگ کمرے میں سے بات کر لیں گے. تو ہم لوگ بند ہو گئے مؤذن صاحب کے کمرے میں اور وہ مسجد میں. میری بات چیت تھی. تو ہماری بات سے پہلے انہوں نے ممبر پر چڑھ کے، جس پر امام بیٹھتا ہے، وہاں امام کی جگہ پر بیٹھ کے پہلے مجمع سے خطاب کیا عورتوں سے. مائک سے آواز باہر جا رہی ہے کہ ہمارے ہندوستان کے مبلغین آئے ہیں اور وہ دین کی بات کریں گے اور ہم ان کی دین کی بات سنیں گے. جو ابتدائیہ جملے جو کہے جاتے ہیں استقبالیہ، تو اس نے استقبالیہ جملے کہے. پھر ہم نے بات کیا. ہمارے بات کرنے کے بعد پھر انہوں نے شکریہ ادا کیا، جو ہوتا ہے نا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیا ووٹ آف تھینکس کہتے ہیں. اس نے شکریہ ادا کیا اور پھر جو جملہ کہا وہ بہت اہم ہے، وہ سنیے. ہم اس پورے علاقے کے علماء سے یہ کہتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیں. وہ اس نے کہا اور پھر کھانا لے کے آئی اور حلوہ لے کے آئی اور یہ لے کے آئی، وہ لے کے سب لا کے پہنچایا اس نے. تو کیا کریں گے؟ اس میں کام کرنا سیکھیں گے کہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ تو کام کرنا سیکھ. ہاں اب یہ ہے اس کو پوچھو بڑوں سے کہ ایسا ہو تو کیا کریں. امیر النساء کون تھے ہمارے یہاں تبلیغ میں ہندوستان میں؟ کس کا لقب تھا امیر النساء؟ یاد ہے؟ مولانا داؤد صاحب. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ، انہی کا سناتا ہوں. ہم لوگ ساتھ میں گئے، ہمارے ساتھی کچھ ساتھ میں ان کے گئے میوات. تو انہوں نے مغربات جوڑ لیا عورتوں کو. عورتوں کا مغربات جوڑنا ہے؟ ارے بولو نا، ہے؟ وہ امیر صاحب جوڑے، امیر النساء. ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت مغربات عورتوں کو جوڑنا نہیں. چپ ہے. دن میں وہ کھیتوں کو جاتی ہیں، جنگل کام کرنے. تیرا باپ جائے گا گھاس کاٹنے؟ عجب ہو گئے. انہوں نے ایک طرف مردوں کو بٹھایا، ایک طرف عورتوں کو بٹھایا اور بیچ میں پردہ نہیں ڈالا. بیچ میں پردہ نہیں ڈالا، ایک طرف مردوں کو ایک طرف عورتوں کو. اب ساتھی نے کہا پردہ تو ڈال دیتے. آنکھ بند کر، کون کہہ رہا ہے تیرے کو دیکھنے کو؟ اور اس میں بیان کیا انہوں نے. تو یہ آزادی نہیں دی جا رہی ہے کہ آپ بھی ایسا کرنا کل سے بنگلور میں. یہ جواز نہیں ہے، یہ آزادی نہیں دی جا رہی، حکمت بتائی جا رہی ہے کہ کام کے تقاضے آئیں گے تو آپ کو ڈیسیزن لینا پڑے گا، ایک بیک ڈیسیزن. اور وہ کام کا ایسا مسئلہ ہوگا کہ ڈیسیزن غلط ہوا تو کام ختم، پھر آپ وہاں جا نہیں سکتے ہیں. ہم لوگوں کی جماعت آسام میں تھی، وہاں اجتماع تھا، بڑا اجتماع، بہت بڑا میدان، شامیانہ لگا ہوا تھا. اجتماع ہو گیا، تشکیل یہ وہ سب دعا ہوا ہو گئی، سارا مجمع جانے لگا. تو وہاں مائک سے، اسٹیج سے، جو اسٹیج پر مائک ہوتا ہے، اس سے ایک ساتھی نے اعلان کیا
جلدی میدان خالی کر دیجئے، اسی میدان میں اب عورتوں کا اجتماع ہوگا. ہم لوگوں کو کوئی خبر نہیں. دیکھتے 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 اثر وثر تک پورا میدان عورتوں سے بھر گیا. اب آگے وہ ساتھی کہہ رہے ہیں چلو بیان کرنے. ہمارے امیر صاحب تھے حضرت محمد الفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تب جلال میں آ گئے، آگ ہو گئے غصے میں. قتل کر دو میرا، میں بات نہیں کر سکتا. پہلے تو کہہ دیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ تو روحانی آدمی تھے، بڑے اللہ والے تھے، کچھ ان کے قلب پر اللہ نے کھولا ہوگا، الہام ہوا، کشف ہوا، جو بھی ہوا. تھوڑی دیر کے بعد ہم ٹھنڈے ہو گئے. کہنے لگے ایسا ہے کہ آج شام میں عورتیں حاوی ہیں مردوں پر. اگر ہم نے بات نہیں کیا، یہ غصہ ہو کے چلی گئی تو اعلان کر دیں گے کہ تبلیغی جماعت والوں نے ہمیں دین کی بات نہیں سنا ہے، تو یہاں سے کام ختم ہو جائے گا. تو نہیں، اس فیصلے پر نظر ثانی کرنا چاہیے. تو نظر ثانی ہوا. تو نظر ثانی یہ ہوا کہ کالج تھا بغل میں ہی، بہت بڑا کالج. تو کالج میں ان لوگوں کا میدان سے ہٹ جاؤ، کالج میں آ جاؤ. بڑے بڑے ہالس تھے اس میں، کالج میں وہ جمع ہو گئی، مائک لگ گیا، اور ساتھ ایک کمرے میں ہم لوگ بند ہو گئے. اور پھر ان سے مکمل بات ہوئی، اور ان کو وہاں رات گزارنی تھی. کہاں استنجا، کہاں وضو. ہم لوگوں نے ہاتھ پیر جوڑ کے منایا کہ تم سے بات ہو گئی، اب تم غروب سے پہلے پہلے اپنے گھر چلی جاؤ. تو غروب سے پہلے پہلے ان کو گھر. تو یہ آپ کو اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ جب آپ دعوت کا کام کریں گے تو یہ احوال آئیں گے، اور یہ صحابہ کے ساتھ بھی آئے ہوں گے. ایسا نہیں کہ نہیں آئے ہوں گے، حضور کے ساتھ بھی آئے ہوں گے، اس کا راستہ نکالا ہوگا. تو یہ سیکھنے کی چیز ہے. نہیں سیکھیں گے تو پوری انسانیت میں ایک کام ہے، پوری انسانیت میں کام نہیں کر سکیں گے. اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اب ہم نہیں سیکھیں گے کہ نہیں ہم کو نہیں سیکھنا ہے، ہاں بھائی یہ اصول کے خلاف ہے مجھے نہیں کرنا ہے، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا یہ اصول کے خلاف ہے مجھے نہیں کرنا ہے. ارے اصول کے خلاف تو ہے، لیکن حالات بھی تو دیکھیں گے کہ کیا ہے، اور ان حالات میں اصولوں میں لچک ہے کہ نہیں. ہاں اب ہم اس سے فائدہ اٹھا کے ہر جگہ اوپن جوڑ کرنے لگے، اجتماع کرنے لگے عورتوں کا، تو یہ غلط ہے. لیکن ایسے حالات پیش آ جائیں تو کیسے نبھائیں گے یہ سیکھنا پڑے گا. تو یہ چیز ہے ہمارے کام میں اجمال اسی لیے رکھا گیا ہے کہ تفصیل کی وسعت دی گئی ہے کہ جب جیسا موقع آئے ہم تفصیل کر لیں، اس کی ہم کو وسعت دی گئی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جی کو کہا کہ پردہ لگا دو، دلی کی عورتیں آئیں گے ان میں بات ہوں گی. تو میاں جی نے پردہ لگا دیا. وہاں یوسف صاحب آئے، ارے یہ کیا ہوا، پردہ کا کے لیے لگا ہوا. تو مولوی داؤد صاحب نے کہا کہ وہ عورتیں آئیں گی دلی سے اور ان میں بات ہوگی. اچھا کہ بڑے میاں مردوں میں تبلیغ کر چکے، اب عورتوں میں کریں گے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے ابا جی کو، کہ بڑے میاں مردوں میں تبلیغ کر چکے، اب عورتوں میں کریں گے. پردہ نوچا پھینک دیا. مولوی صاحب آئے، مولوی داؤد پر ناراض ہوئے، یہ کیا ہوا؟ کہا وہ مولوی یوسف آئے تھے، وہ نوچ کے پھینک دیا. اچھا پھر لگا دو، پھر لگا. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی پڑے گی اپنے گھر کو. پہلے ہی دن سے اب جنید بغدادی نہیں ہمارا بیٹا بن جائے گا، اور بیٹی رابعہ بصریہ نہیں بن جائے گی پہلے ہی دن سے. اونچ نیچ ہوگا، ہاں کسی کے ہاں مزاج بنا ہوا بھی ہوتا ہے، کسی کے ہاں نہیں بھی ہوتا ہے، تو اس کو بنانا پڑے گا. اب سوچو مولانا الیاس صاحب کو کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی مولانا یوسف صاحب کے لیے، اس مزاج کے ساتھ کتنی محنت. مولانا الیاس صاحب دلی میں شادیوں میں جاتے تھے، تبلیغ کا موقع ملتا تھا، چاہتے تھے کہ یوسف بھی چلے میرے ساتھ. تو وہاں زکریا صاحب کو کہا کہ زکریا دیکھو مجھے جانا ہے آپ شادی میں، ذرا یوسف کو تیار کرو نا کہ وہ بھی جائے. تو جب وہاں زکریا صاحب کو آنا ہوتا تھا تو مولانا یوسف صاحب شرط کرتے تھے، دیکھو آپ آ رہے ہو بھائی جی، مجھے اس کے لیے ضد مت کرنا، میں نہیں جاؤں گا. پہلے طے کرا لیتے میں نہیں جاؤں گا شادی میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان کام کی حکمتوں کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، جاننا ہے، اور ہر کام سیکھنا ہے.
اور اپنے جانے سے پہلے بدل تیار کر کے جانا ہے. یہ بالکل اچھی طرح سمجھ لیجئے. ہاں اب ہم لوگ چل چلاؤ کی عمر میں آ گئے ہیں، اپنا بدل تیار کریں اور ایک معتمد ٹیم کو، ایک معتمد جماعت کو کام اس کو حوالے کریں، اس کو ہاتھ میں دے دیں، پاور ڈیڈیکیٹ کریں، اپنے ہاتھ میں پکڑ کے نہیں رکھیں، ڈیڈیکیٹ کریں. نفس کیا کہتا ہے؟ ارے اس کو کرنے آئے گا. بچہ کہتا ہے میں سائیکل چلاؤں، نہیں ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، پوری زندگی وہ سائیکل چلا لے گا. اگر آپ نے نہیں چھوڑا، آپ کو چھوڑنا پڑے گا. ٹوٹ بھی سکتا ہے، پھوٹ بھی سکتا ہے، چوٹ بھی لگ سکتی ہے، لیکن طریقہ ایسے ہی سیکھنے کا ہے. ہمارے ساتھی بھی ایسے ہی ہیں. یہ تو الحمدللہ سنجیدہ سمجھدار ساتھی ہیں. آپ ان کو تیار کریے اور اپنے آنکھ کے سامنے ان سے کام کرا کے لیجئے. اس مجلس میں بات کرو، یہاں بھی بات کرو، یہاں بھی بات کرو، یہ بھی کر کے آؤ، وہ بھی کر. جتنا کام آپ کرتے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن والا ہو MMARD کا یا انڈسٹری والا ہو، یہ جتنا کام آپ کرتے ہیں یہ سب یونیک کام ہے. کہنے والے کہیں گے یہ اصول میں نہیں ہے، یہ فلاں میں نہیں ہے، ڈھکا میں نہیں ہے. ہر وہ کام حق ہے جس سے امت کو نفع ہو رہا ہو اور سنت شریعت کے دائرے میں ہو. ایک اجمال، میں نے عرض کیا نا کہ اجمال میں حفاظت ہے. ہر وہ کام حق ہے جس سے امت کو نفع ہو رہا ہو اور سنت اور شریعت کے دائرے میں ہو. لیکن ہر کام ہم نہیں کریں گے جب تک کہ اپنے بڑوں سے اس کی اجازت نہ لے لیں کہ فی زمانہ وہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. جائز ہونا الگ ہے اور فی زمانہ اس کا مطلوب اور محبوب اور صحیح ہونا یہ الگ ہے. بہت سی چیزیں جائز تو ہو سکتی ہیں لیکن فی زمانہ وہ مطلوب نہیں ہو سکتی ہیں. تو بڑے منع کر دیں گے تو نہیں کریں گے. ہم بڑوں کے سامنے دن میں بھی میں نے بات رکھی ہے کہ صاحب آپ تقاضے بھی سنو اور اس کا حل بھی لاؤ اور اس کو لکھو، زبانی نہیں، اور لکھ کے بڑوں کے سامنے رکھو کہ یہ احوال ہے اور یہ تقاضے ہیں، یہ اس کا حل ہے. جو طے کر دیں گے وہ کریں گے، جو نہیں طے کریں گے نہیں کریں گے. ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم اس کو ایشو بنائے ہوئے ہم کریں گے ہی. ہم ضد پر نہیں ہیں، بلکہ جو طے ہوگا وہ کریں گے. اور یہ نہیں کہ جہاں کوئی ٹوک دیا ہم چھوئی موئی ہے. چھوئی موئی کا درخت ہوتا ہے نا، آپ لوگ جانتے ہیں؟ آپ لوگ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ہمارے یہاں اس کو لاجونتی کہتے ہیں. لاج والی بہت بیچاری لجاتی ہے، جیسے ٹچ کر دیا ایسے سوں ہو گئی. تو ایسا مت دونوں. ابھی کام کر رہے ہیں، کسی نے ٹوک دیا چھوڑ دیا، نہیں. آپ بڑوں سے اس کی ساتھ کرا لو، اپنے من مانی مت کرو. بڑے ساتھ کر دیں، ہمت سے کرو، خوشی سے کرو، بشاست سے کرو. اب کہنے والا کہے گا یہ بہت بڑا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے. اور پچھلی دفعہ ہم آئے تھے، پچھلی سے پچھلی دفعہ شاید، تو بھائی فاروق صاحب بھی آئے تھے اور ان کی بات ہوئی تھی. تھوڑی سی بات کر کے ہو گیا، اس کے بعد پھر ہماری بات ہوئی. تو وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا کام ہو رہا ہے، اسکل ڈیولپمنٹ کا کیا کام ہو رہا ہے، اس سے امت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، نوجوانوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. اور اس سے ان کو یعنی خیر الناس من ينفع للناس. ایک آدمی کا چولہا جل گیا، آپ معمولی بات سمجھتے ہیں؟ یہ ایک بھوکے کو کھانا کھلانے کا اتنا اجر ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے میں بھوکا تھا تم نے کھلایا نہیں. اللہ آپ بھوکا کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ تو حاجتوں سے پاک ہیں. میرا بندہ بھوکا تھا تم نے نہیں کھلایا. تو ایک بھوکا کو کھلانے کا یہ اجر ہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. قرآن اتر گیا ایک بھوکے کو کھانا کھلانے پر. اور زندگی بھر کی بھوک کو دور کرنے کا سامان کرنا یہ غلط ہو جائے گا. ہاں، ایک آدمی کا چولہا جل جائے، وہ اسکل پیدا ہو جائے، وہ سیکھ لے، 2 پیسہ کما لے، اپنے بیوی بچوں کو پال لے، تو یہ غلط ہو جائے گا. نہیں، امت محتاج رہے میں کھلاتا رہوں، یہ صحیح ہے. خود کفیل نہیں ہو، اپنے قدموں پہ کھڑے مت ہو. یہ تو بصیرت کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے. اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اپنے ذمہ دار اگر سمجھ کے ہم سے کہہ رہے ہیں تو ہم کام کریں گے اور ان کو سمجھنے کا موقع دیں گے. یہ حضور کے زمانے میں بھی ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ہی لمیٹڈ، بہت ہی محدود طبقہ تھا جو آپ کے اعتماد پر ایمان لایا. چند آپ انگلی پہ گن سکتے ہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت خدیجہ اور فلاں چند جو آپ کے اعتماد پر ایمان لایا.
بڑا چنگ جو ایمان لایا وہ زندگیوں کی تبدیلی دیکھ کر ایمان لایا. تو جب آپ کریں گے اور اس کے نفع کا نقشہ قائم ہوگا، ہمارے 1500 2000 5000 10,000 بچے دین کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ شعبوں میں نظر آئیں گے تو اشکالات دور ہو جائیں گے. اشکال کرنے والے بھی مخلص ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کام میں یکسو رہیں. ان کو اپنا مقابل نہیں سمجھنا ہے، مقابل نہیں سمجھنا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان پر ابھی بات نہیں کھلی. اللہ نے ہم کو سمجھا دیا، ان کو بھی اللہ سمجھا دے گا. ان کو مقابل سمجھ کے ان کی تصدیق نہیں کرنی ہے، توہین نہیں کرنی ہے، برا بھلا نہیں کہنا ہے، ان کے اعتراض کا کوئی جواب نہیں دینا ہے، بحث نہیں کرنا ہے. ہمارے یہاں بحث نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنا سر نیچے کر کے اپنا کام کرنا ہے. کام کا نفع سب کے دل دماغ کو کھول دے گا انشاءاللہ تعالی. لڑنا جھگڑنا نہیں، اس سے نقصان ہو جائے گا. جوابی نہیں، ہمارے یہاں جواب نہیں ہے. ہماری چپی سب کا جواب ہے. من سکت نجا، یہ تبلیغ کا اصول ہے. مولانا الیاس صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، مولانا صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، مولانا انعام صاحب نے کوئی جواب نہیں، چپ. تو دنیا جواب دینے لگی. یہ ہوا نا، آپ کو یاد ہوگا پرانی بات کہ دنیا جواب دینے لگی بغیر ہمارے کہے. ہم نے کہا بھی نہیں کہ آپ جواب دیجئے، نہیں، ہم تو صبر، چپ. جی، لب بند، یہ بھی ایک تسبیح ہے، لب بند. ایک صاحب ایک بزرگ کے یہاں کہ حضرت تسبیح بتا دیجیے، آپ کی تسبیح ہے لب بند، آپ چپ رہے. یہ تسبیح بتائیے، لب بند، آپ چپ رہیے. تو ہم کو چپ رہنا، کسی کا جواب نہیں دینا. بڑے اگر اعتماد میں ہیں اور بڑوں نے ہمیں کہا ہے تو ہم کام کو بالکل بغیر گھبرائے ہوئے کریں اور کسی کا جواب نہ دیں، چپ رہیں. کام خود اپنا تعارف کرا دے گا. ہاں، کام خود اپنا تعارف کرا دے گا. آدمی باتوں سے مطمئن نہیں ہوتا، آدمی کام دیکھ کر مطمئن ہوتا ہے. تو بڑا طبقہ جو ایمان لایا وہ ایمان کے اثرات دیکھ کے ایمان لایا. کہہ رہے یہ ان کو ہم تڑی مارتے تھے، کسی لائق نہیں تھے، یہ پی پلا کے کہیں کہیں پڑے رہتے تھے، ان کی ایسی زندگی، نہ کھانا نہ کپڑا نہ مکان نہ کوئی شائستگی نہ اچھائی، شراب جوا یہ وہ، یہ ایسے ہو گئے، ایسے بن گئے. اللہ اکبر. کوئی نہ کوئی بات ہے کہ ایسے بن گئے. اب اسلام کا دروازہ کھولنے لگا، ہم بھی ایسا بنا دوں، ہم بھی ایسا بنا دوں. مکاتب میں دیکھا نا، سب سے زیادہ مکاتب سکسیسفل ہوئے ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے بچوں میں جو ہمیں اپنی مسجدوں میں ٹھہرنے نہیں دیتے. آپ کو تجربہ ہوگا جی. اپنے مدرسے سے بچے نکال کے لا کے ہمارے مکتب میں دیتے ہیں کہ یہاں پڑھائیں گے ہم، اور اس کے وجہ سے وہ گھرانہ بدل گیا. کیونکہ کام ملا، پڑھائی ملی، نتیجہ ملا، رزلٹ ملا. ایسے ہی جب اس کام سے وہ بھی اپنا بچہ لے کے آئیں گے کہ میرے بچے کو بھی اسکل دلا. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں، وہ بھی کہیں گے کہ بھائی ان کو اسکل، ہمارا ایک بچہ اس کو بھی لے لو، جب کام سامنے نظر آئے گا. اس لیے گھبرانا نہیں ہے، اطمینان سے کام کرنا ہے. کام بالکل صحیح ہے، قرآن و سنت کے روشنی میں ہے، ہمارے بزرگوں کے منشے کے مطابق ہے. بلکہ یہ کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منشے کے مطابق. کیا آپ تاجروں کا کام بھی کہتے تھے، پڑھے لکھوں کا کام بھی کہتے تھے. علی گڑھ کا کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شروع کیا ہوا، جامعہ کا کام مولانا الیاس صاحب کا شروع کیا ہوا. کیا کہے گا کوئی کہ طبقاتی کام ہمارے یہاں نہیں ہے؟ طبقاتی کام نہیں ہے تو مولانا الیاس صاحب جامعہ گئے کیوں؟ جامعہ گئے کیوں؟ اور بیان کیوں کیا اور تشکیل کیوں کیا طلبہ کی؟ اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ ہر سال تاجروں کا اجتماع ہوتا تھا دلی میں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے، مولانا یوسف صاحب جاتے تھے، مولانا سید احمد خان صاحب کا بیان ہوتا تھا. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی طبقاتی کام کا؟ تو کچھ بھی کہے کوئی، کہنے دیجیے، ہم اپنا کام کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کامیاب فرمائے، آسان فرمائے. بس کوئی بات ہے تو کہو بھائی، کوئی چیز رہ گئی ہے تو بتاؤ. کیا دوں؟
میں ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمیں سمجھا دے بڑوں کی بات کو لے کر، ماشاءاللہ اللہ شرح سے بھی کرے، اللہ یہ بصیرت بھی دے. اور پھر ماشاءاللہ ساتھیوں نے آپس میں سوچا ہے کہ انشاءاللہ ہر سال کی طرح جو کانفرنس ہوا کرتا تھا وہ پچھلے سال اگست میں ہوا تھا، کہ کشمیر میں بھی آئے تھے، ایک سال ہی ہوا ہو جی. انشاءاللہ اس بار جو ہے سپٹمبر کے لاسٹ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے اس کو جو ہے ساتھ میں بیٹھ کر 23، 24، 25 اور انشاءاللہ یہی ہوگا وہ. اور اس سے 3-4 ہفتے پہلے جاب میں لا کر ساتھی بہت سارے جو جاب ایکسپیرئنس ہیں ان کے تعلق سے بھی فکر بنگلور کے اعتبار سے ہو رہی ہے. اب جیسے ہمارے کام میں پہلے ترغیب ہے، اس کے بعد تشکیل ہے، اس کے بعد تفقد ہے، اس کے بعد نکالنا ہے. تفقد کہتے ہیں سیلف سفیشینٹ بنانا. جیسے ہمارے سامنے بات کتنی کلیئر سبحان اللہ کہ بھی اس کے لیے جو ہے ماشاء اللہ بھی ایک کام ہے، ایک آف شوٹ ہے. آپ اس لیے ساتھی فکر کر رہے ہیں اور جو ہے الحمدللہ اتنا جو ہے لگ گئے. مولانا ہی کی بات مجھے بار بار مولانا کہتے تھے، مولانا خادم رضا صاحب، ڈاکٹر صاحب بھاگے تو بیٹھ جاتے تھک کو، چلے تو دور تک جاتے. لیکن اس کے لیے ایک عملہ تیار کریں گے تو کام بھی ہونا اور جو ہے ماشاءاللہ ساتھیوں کو رش بھی ملنا. اس کے لیے کیا کرنا، کام کرنے سے زیادہ کام کروانا. اس کے لیے عملہ تیار کرنا، مال ٹیم بننا. ہمارے پروفیسر ہیں یہاں پر سمیع اللہ صاحب، اکثر کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ اے ڈپلیکیٹ سمیع اللہ ہیئر، I don't want a duplicate Altaf here because original is there. I want a better Samyud, better فلاں کہ اپنے فیلڈ میں بیٹر آدمیوں کو تیار کریں جی. اس کے لیے ماشاءاللہ بھی اللہ مبارک فرمائے. اس کے لیے ساتھی جب آئے ہیں صبح سے مستقل جو لگے رہے، حیدرآباد والے جا کر وہاں فکر کریں آلریڈی اسٹارٹرس وغیرہ. انشاءاللہ وہ جو مشورے ہوئے ہیں اس کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کو جو آگاہ کیا جائے گا. یہ تاریخیں ذہن میں رکھیں، اگر موقع ملے تو بھی ماشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ایک 10-15 منٹ بیٹھ کر حلقہ لگا لیں، اس کے بعد کھانا کھا لیں. اگر موقع نہیں ہے پھر سفر ہے تو انشاءاللہ وہاں جا کر اس کی فکر فرمائیں. آگے مزید جو انشاءاللہ ہر سنیچر کے دن حضرات جڑ رہے ہیں، اور جب لاسٹ ٹائم جڑنے کے بعد سے لے کر بہت ساری چیزوں کا جو عزم کیا تھا حیدرآباد والوں نے بھی، بنگلور والوں نے بھی، اور اس طرح دوسرے اضلاع صوبے والوں نے بھی ماشاءاللہ جو ہے بنگلور سے آگے دوسرے صوبے والے نکل گئے. حیدرآباد والوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، گجرات والوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ماشاءاللہ. بنگلور والے بھی کم نہیں ہیں لیکن پھر بھی پیچھے ہیں، اس لیے کہ بھی ابھی ماشاءاللہ جو ہے عملہ ہے، یہاں کام ہو رہا ہے لیکن جیسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت انشاءاللہ جو ہے پورا ہفتہ رہے گی. کل تک تو یہ بیس اندر میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے منگل چار شمبہ جماعت پرزر ٹاؤن میں ہے، اور جمعرات جمعہ ہفتہ انشاءاللہ جماعت. الحمدللہ والصلاة والسلام على سید المرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے رشتوں کو ہدایت و قدر فرما. جو کچھ کہا سنا گیا اس پر جمنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کام کرنے والی ذات آپ کی ہے. اب تک جو کچھ ہوا آپ کے کرنے سے ہوا، جو آئندہ ہوگا وہ بھی آپ ہی کے کرنے سے ہوگا، اور جو ہو رہا ہے وہ آپ ہی کے کرنے سے ہو رہا. یا اللہ ہم سب کمزور ہیں، ہم سے کام لے لے. یا اللہ ہماری بہترین تربیت فرما. وہ صفات جن صفات سے کام ہوتا ہے ہمیں پیدا فرما. آپس میں محبت، معدت، اتفاق، اتحاد پیدا فرما. دلوں کو ایک دوسرے سے صاف فرما. کام کرنے کی صلاحیت پیدا فرما. کام کی حکمت، کام کی حقیقت، کام کا نفع ہمارے قلب پر کھول دینے کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا السلام.